میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ اس ہفتے کی بھی خاص خبریں پچھلے ہفتے کی طرح براڈ شیٹ سکینڈل اور فورن فنڈنگ کیس ہی ہیں، اور اس پہ کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دونوں ایشوز پہ عوام جو ہے اس کو انٹرسٹ کیوں لینا چاہیے اور یہ افیکٹ آج کل کی اور آئندہ کی سیاست کو کس طرح کرتا ہے۔ اگر ہم فورن فنڈنگ کیس کی بات سے پہلے شروع کر سکیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اکبر صاحب کے وکیل احمد حسن شاہ صاحب، جو کہ جنہوں نے اوریجنلی پی ٹی آئی کے خلاف کمپلینٹ الیکشن کمیشن میں فائل کی تھی کہ فورن فنڈنگ جو ہے وہ پروہیبٹڈ فورن فنڈنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی حاصل کر رہی ہے، جو کہ خلاف قانون ہے اور اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ آج جو ہے کئی برس گزرنے کے بعد بھی اس پہ کوئی حتمی فیصلہ آج تک نہیں آ سکا ہے۔ اس میں بہت سارے عرصے تک تو ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر رہا، لیکن آگے پی ٹی آئی کی بھی نیت پہ اب شک کیا جا رہا ہے کہ کیا کچھ واقعی یہاں چھپانے کو ہے یا نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے احتجاج میں بھی اسی نقطے کو اٹھایا گیا کہ اگر کوئی چھپانے کو بات نہیں تو پھر تلاشی کیوں نہیں دی جا رہی۔ ہمیں ہمارے اپنے نعیم اشرف بٹ صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، جو کہ فورن فنڈنگ کیس کو بھی کڑی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر براڈ شیٹ سکینڈل پہ خاص کر ہم ان کی انپٹ جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا۔ آپ کی اجازت سے اگر شاہ صاحب سے پہلے شروع کر سکیں۔ شاہ صاحب، پہلے تھوڑا سا اگر آپ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دے دیں، ناٹ ٹو مچ انٹو دی ٹیکنیکل لیگیلٹیز نیسیسریلی، بٹ اتنا کچھ جو ہے عوام کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کمپلینٹ کیوں فائل ہوئی، یہ آج عوام کے لیے ایک ضروری ایشو کیوں ہے، اور اس کمپلینٹ کو فائل ہونے کے بعد کی پیش رفت جو ہے وہ آج کس طرف اشارہ کر رہی ہے آپ کے خیال سے کہ یہ اس کیس پہ جو ہے وہ کیا چیزیں اثر انداز ہیں، اور آئندہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست پہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ شاہ صاحب بتائیے گا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیں تاکہ ویورز جو ہے وہ بیسک چیزیں سمجھ جائیں، پھر ہم اس کو ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے۔ جی بہتر۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ حیدر صاحب، آپ نے مدعو کیا۔ مختصر اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اکبر بابر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ایک ہیں، اور جب پارٹی پروگرس کرتی رہی اپنے ایجنڈا پہ، اور جب 2011 کے لگ بھگ جب پارٹی میں زیادہ مومنٹم آ گیا تو پارٹی میں فنڈنگ بھی بڑھ گئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ ذمہ داری نبھا رہے تھے تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ پارٹی میں جو فنڈنگ ہے اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا۔ اٹ از ناٹ بینگ یوزڈ فار دا پرپزز انٹینڈیڈ وچ از فار پارٹی پرپزز۔ انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ود ان دا پارٹی، جس کے اوپر انہوں نے ایک انٹرنل آڈٹ کرایا، جو کہ انٹرنل ایک پروسیس تھا ٹو ویریفائی کہ واقعی ان کا خدشہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ایز لک وڈ ہیو اٹ، اس انٹرنل رپورٹ کے نتیجے میں پتہ یہ لگا کہ کچھ ایسے کمزور پہلو ہیں جن پہ خاص مخصوص نظر پارٹی کو ڈالنی چاہیے۔ اکبر بابر صاحب کا یہ ماننا تھا کہ اگر اس میں کوئی ایسے معاملات ہیں جو قانون کے مطابق نہیں ہیں، پھر وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی سزا دینی چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ٹرانسپیرنسی آئے among others، تو ہمیں یہ شفافیت کا نظام اندرونی طور پر بھی لاگو کرنا ہے۔ آپ کی معذرت کرتے ہوئے یہ بتا دیں موٹی موٹی کچھ لیگیلٹیز جو اس وقت آشنا ہوئی تھی، جس کی جو بنیاد بنی پھر موٹیویشن بنی۔ جی میں اسی پہ، تو جب یہ نہیں ہوا تو آفٹر مینی ایئرز ہی واز کمپیلڈ کہ وہ الیکشن کمیشن میں ایک کمپلینٹ دائر کری۔ جب انہوں نے کمپلینٹ دائر کی تو انہوں نے اس کے ساتھ ایویڈنس لگائی کہ پارٹی اس وقت ان کا سٹیٹس کیا تھا پی ٹی آئی میں؟ سر، جس لمحے انہوں نے کمپلینٹ فائل کی ان کا سٹیٹس پی ٹی آئی میں، اور عمران خان صاحب سے کیا ریلیشن شپ تھی اس وقت ان کی؟ جی، جب انہوں نے کمپلینٹ فائل کی اور اب تک یہ ممبر ہی ہیں پارٹی کے، یہ ایشو بھی اٹھتا رہا ہے کہ ممبر ہیں کہ نہیں، لیکن ان کے حق میں فیصلے کمیشن اور کورٹ کی طرف سے ہوتے رہیں کہ ہی از اسٹل ٹوڈے اے ممبر آف دا پارٹی۔ ان کا فاؤنڈر ممبر سٹیٹس جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ ہے کہ انہوں نے جو دستاویز کمپلینٹ کے لگائے الیکشن کمیشن کو، اس میں جو انہوں نے ایویڈنس لگائی وہ ایویڈنس تھی جو ڈاؤن لوڈ ہوئی ہوئی تھی فرام دا یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ویب سائٹ۔ آپ بحیثیت وکیل کے جانتے ہیں کہ امریکہ میں جب ایسی کارروائی ہوتی ہے تو وہاں پر رپورٹنگ ریکوائرمنٹ ہے، اور ان کا ایک قانون ہے جس کو فارا کہتے ہیں، فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ۔ اس کے تحت اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو امریکہ کے سے باہر ہو، وہ امریکہ کے اندر کوئی ایکٹیویٹی کرے یا فنڈ ریزنگ خاص طور پہ کرے، تو وہ اپنے اکاؤنٹس اور ڈیٹیلز جمع کراتی ہے سرکار امریکہ کو، تو ان کی ویب سائٹ پہ وہ انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے۔
تو انہوں نے یہ ایویڈنس لگائی اور کہا کہ دیکھیں اس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سورس آف فنڈز جو ہے وہ پروہیبٹڈ سورسز سے. اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں, یہ کیس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, یہ کیس ہے پروہیبٹڈ فنڈز کا. فورن فنڈنگ تو ایک عام اصطلاح میں ورڈ بن گیا ہے. الیکشن لاز میں آپ سمجھتے ہیں بحیثیت وکیل, اور آپ اپنے ناظرین کو بھی یہ سمجھا پائیں گے بہتر, کہ یہاں ایشو ہے پروہیبٹڈ سورس آف فنڈز کا اور دوسرا فورن ایڈڈ پارٹی کا. یہ جو کیس ہے یہ پروہیبٹڈ سورسز کا ہے. اب پروہیبٹڈ سورس کیا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو صرف انڈیویجول سٹیزنز ہی پیسے دے سکتے ہیں. کوئی لوکل کمپنی یا بیرون ملک کی کمپنی نہیں پیسے دے سکتی. ایکس وائی زیڈ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان کی ہو یا باہر کی What was prohibited about the funding? جی, جو پروہیبٹڈ جو انہوں نے ڈیٹا لگایا اس سے یہ پتا لگا کہ جو ڈونرز تھے اس میں نان انڈیویجولز بھی تھے اور نان سٹیزنز بھی تھے اپیرنٹلی. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو خود ایڈمیٹڈ ڈیٹا ہے, اس کی روشنی میں اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اور اگر غلط سورس سے پیسے آئے تو قانونی کارروائی کرتے ہوئے. آج آپ کو اس سے زیادہ پتا ہے کہ یہ لوگ جو فورن بھی تھے اور انڈیویجولز بھی نہیں تھے, تو یہ کوئی ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ تو نہیں تھے یا ان سے بیک تو نہیں تھے جو کہ پاکستان کی سوورینٹی یا انٹیگریٹی کو خطرہ لاحق کر سکتے ہوں. اس پہ تو جی کوئی تحقیق ابھی ہوئی نہیں نا. ابھی تو ہم پہلے مرحلے سے ہی نہیں گزر سکے, کیونکہ آج تک ابھی تک جو کمیٹی بنائی ہے وہ یہ نہیں ڈٹرمن کر سکی کہ اس نے جو یہ ریکارڈ جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے, جو آفیشیل ریکارڈ ہے, اس کو تسلیم کرنا ہے حتمی طور پہ کہ نہیں کرنا. سوال شاہ صاحب یہ ہوگا کہ اگر تو یہاں پہ تلاشی جو ہے اس کے بعد کچھ نہ نکلنا تھا تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنا ڈریگ اس کیس کو کیوں کرتی آئی ہے؟ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی اگر صحیح طرح اپنا کام کر چکی ہوتی تو ہمارے سامنے کچھ شواہد ہو سکتے تھے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ فورن فنڈنگ جو ہے یہ ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جن کے عزائم پاکستان کے لیے بہت اچھے نہ ہوں. آپ کے پاس کوئی ایسا اندیہ ہے کہ یہ ممکن ہے, کوئی مفروضہ ہے, کوئی خبر ہے, یا پھر یہ آپ کے خیال سے ایسی چیزیں جو آگے نکل سکتی ہے لیکن ابھی تک کوئی اشارہ نہیں ہے اس طرف؟ نہیں جی, اشارہ ضرور ہے. اکبر بابر صاحب کے پاس واضح طور پہ تو یہ میرے خیال میں وہ کہہ بھی نہیں رہے, اور ایویڈنس آپ بھی جانتے ہو نہیں سکتی کہ ایکس وائی زیڈ لابی نے کیا ہو. بٹ ایک جو ان کی انٹرنل رپورٹ جس پہ وہ بار بار ریلائی کرتے ہیں, وہ دراصل کچھ لوگوں کا ذکر کرتی ہے اور ان کا نام بلیک آؤٹ کر دیتی ہے, اور اماؤنٹس جو ہے جو آئی ہیں اس کو بھی کراس آؤٹ کر دیتی ہے. تو جس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غالباً ایسی سورس ہے جو پروہیبٹڈ ہے. اسٹینسبلی بھی جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ قانون کے مطابق صرف انڈیویجول سٹیزنز ہی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس میں دیکھیں, اگر وہاں پہ لکھا ہوا آ جائے مائیکل جانسن فار ایگزامپل, تو مائیکل جانسن سے شک یہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی سٹیزن نہیں ہے. اب یہی تحقیق ہے, آپ یہ جانتے ہیں کہ آئین کا تقاضا یہ ہے 17(3) کے مطابق کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ اس نے اکاؤنٹ کرنا ہے سورس آف اٹس فنڈز. تو اسکروٹنی کمیٹی کا ایک ہی کام ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کی ٹریل کیا ہے. شاہ صاحب آپ کے مطابق یہ کیا وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سچ یا جھوٹ یا کچھ بھی جو ہوا نہیں ہوا وہ جان نہیں پائے ہیں؟ پائے تکمیل تک یہ کیس ابھی تک کیوں نہیں پہنچا ہے آپ کے خیال سے؟ پہلے تو جس طرح آپ نے اپنی سمری میں کہا کہ کافی عرصہ جو ہے وہ ہائی کورٹ لیٹیگیشن میں, یہ ایک کیس نہیں تھا, یہ 5-7 دفعہ ہائی کورٹ سے آنا جانا پڑا اور اس میں تاخیر ہوئی, پیش رفت ہو ہی نہیں سکی. الیکشن کمیشن کو ٹو بی آنیسٹ یہاں پر اینڈ فیئر ٹو دی کمیشن, جب یہ نومبر 2014 میں کمپلینٹ دائر ہوئی تو اپریل 2015 تک انہوں نے یہ ریویو کر لیا تھا کہ there is something that needs to be probed into. مگر اپریل 2015 سے آگے پہلے فیز میں لیٹیگیشن ہوتی رہی, اس کے بعد جب واپس آئے کچھ سال بعد اور کمیٹی بنی تو کمیٹی سے آج تک جو پیش رفت ہے وہ کوئی مناسب نہیں ہو سکی ہے فرام دا کمپلیننٹس پوائنٹ آف ویو. اب عین ممکن ہے کہ کمیٹی نے خود شاہ صاحب my question would be کہ ٹھیک ہے ہائی کورٹ کا تو اسٹے آرڈر تھا, اس کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں, آپ کا کوئی اندازہ ہے, میں ثبوت نہیں مانگ رہا, آپ کے خیال سے کچھ یہاں پہ اور بھی کوئی بیرونی اثر
کوئی الٹیریئر یہاں انفلوئنس یا پریشر کا عنصر آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے کہیں یہ سے بھی سیاسی سوال ہے، لیکن میں آپ کو حقائق جو کمپلینٹ میں لکھے ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ، اور یہ ویب سائٹ بھی پارٹی کی جو اس پہ ریلائی کرتے ہیں، یہ ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے کہ پارٹی نے بہت ممالک سے پیسے جنریٹ کیے ہیں. اس میں امریکہ ہی نہیں ہے، کینیڈا بھی ہے، یورپین ممالک بھی ہیں، عرب کنٹریز بھی ہیں، آسٹریلیا بھی ہے اور دیگر ممالک بھی ہیں. مگر ابھی تک انفارچونیٹلی یہ تفصیل کمیٹی کو نہیں فراہم کی جا سکی کہ کس ملک سے کتنے پیسے اچھا، کس ذریعے سے آئے تھے. بحیثیت وکیل شاہ صاحب، آپ کے اندازے میں اگر آج سے معاملات جو ہے وہ قانون کے مطابق اور اس پھرتی سے بھی چلیں جس کا کم سے کم جو ہے ہم ایکسپیکٹ کریں گے، ابھی اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے، تو بھی آج آنیسٹلی یہ ڈیو پروسیس ہوتے ہوتے یہ معاملات کب تک سچ سامنے آئے گا آپ کے خیال سے؟ ایک اندازہ دیں کہ آج سے اگر معاملات صحیح چلے. دیکھیں جو یہ کمیٹی ہے، اٹ کانسٹیٹیوٹس یا کمپرائزز آف پروفیشنلز آف ابیلٹی اینڈ کریڈینشل. یہ لوگ اگر امریکہ کی حد تک جو انفارمیشن اویلیبل ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے. لیکن پارٹی اگر باقی تفاصیل فراہم کر دے گی تو پھر اس کو ایگزامن کر کے ہی پتہ لگے گا کہ کتنا دیر لگے گی. ابھی تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ طے ہونے جا رہا تھا، ابھی تو یہ انسیپشن سٹیجز میں ہے، ابھی تو صرف ایک ملک کی تفصیل شاہ صاحب کہیں آپ کو کبھی کہیں سے اپروچ ہوئی ہے کہ ہلکا ہاتھ رکھیں کن کاموں میں پڑ گئے؟ کیسا ایسا تو یو ہیو ناٹ بین، آپ پہ کوئی انفلوئنس اسرٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا سیاسی پہلو غلط ہوگا، کبھی نہیں. ٹھیک ہے، فیر انف. اب تھوڑا سا سیاسی پہلو جان لیتے ہیں. بٹ صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو بہت خوش آمدید ایز یوزول، پلیجر ٹو ہیو یو. بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ عوام کے لیے یہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ کتنا بڑا ایشو ہے آپ کے خیال سے، کہ عوام اس کو اپنی انفلیشن، اپنی مس گورننس یا اپنی معاملات اور ایشوز کے ساتھ جوڑتی ہے؟ کیا عوام کی اتنی ایجوکیشن پی ڈی ایم کر پائی ہے کہ آج عوام سمجھے کہ واقعی اگر اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو یہ ہماری گورننس کو افیکٹ کرتی ہے، بات ایک غلط حکومت اقتدار میں ہے اور سچائی سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ کیا عوام میں کیا تاثر ہے اس ایشو کا؟ ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ فار دا پیپل آف پاکستان؟ بالکل حیدر صاحب، یہی تو مسئلہ ہے اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ جو چل رہا ہے کہ عوام خود جو ہے وہ اس طرح باہر نہیں نکل رہی، اور ان کے لیے یہ کوئی اتنا سنجیدہ معاملہ نہیں ہے، اور پی ڈی ایم بھی اس کو اتنا سنجیدہ اس طرح نہیں بنا سکی. ایک چیز ضرور ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، جس پر توجہ پی ڈی ایم دے رہی ہے، کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کی جو پرانی ان کی باتیں ہیں، یا جس طرح ابھی وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے جو ہیں کلائنٹ اکبر صاحب، وہ پہلے ہی ان کا وہ گئے ہی اسی لیے الیکشن کمیشن کے ایک جو کہہ لیں کہ جو مافیاز تھے یا جو اس طرح کی چیزیں کرتے تھے ان کے خلاف پی ٹی آئی بنی تھی، اور اس چیز کو لے کر ہی وہ گئے اور انٹرنل آڈٹ اور یہ سب کچھ ہوا. تو یہ ایک چیز ضرور ہے کہ وہ خان صاحب کو یاد کرواتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اگر اس میں irregularities ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو پھر آپ کے جو بیان تھے پرانے یا جس لیے پی ٹی آئی بنی تھی اس سے آپ تھوڑا سا دوسری طرف آ گئے ہیں، اور یہ اکثر جو بانی ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے ان کو یہ شکایت ہے. لیکن جی اس سے پھر بٹ صاحب ہم یہ سمجھیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو اصل بنیاد تھی پی ٹی آئی کی سپورٹ کی کہ وہ مافیاز کو قابو کرے گی، نظام جس طرح یہاں کام ہوتے ہیں اس ساری چیزوں کو بدلے گی، تو وہ تبدیلی جو ہے ایسی پارٹی جو کہ خود جس کا انحصار جو ہے وہ پرانے پاکستان کے ہی پرنسپلز کے ساتھ اور طریقہ کار کے ساتھ ہو، تو وہ پارٹی پھر جو ہے وہ وعدے جس کی بنیاد پہ ووٹ لے کے آئی ہے وہ وعدے پورے نہیں کر سکتی، وہ مخلص عوام کے ساتھ نہیں ہو سکتی. کیا یہ میسج ہے اور کیا یہ عوام میں ریزونیٹ ہو رہی ہے بات؟ کیا عوام جو ہے وہ اپنا کان دھر رہی ہے اس دلیل پہ؟
جی وہ جو ایک کہہ لیں کہ ایک کریٹیسزم ہوتا ہے اپوزیشن کا، پروپیگنڈا کہہ لیں، اس میں کسی حد تک وہ یہ کامیابی ضرور ہے کہ لوگ سوچ ضرور رہے ہیں، لیکن جو پی ڈی ایم کا اصل کام ہے اپوزیشن کا، لوگوں کو نکالنا اور سمجھنا کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے، وہ بالکل اس میں ناکام ہیں. بلکہ وہ تو مہنگائی پہ ابھی تک لوگوں کو باہر نہیں لا سکے. ایون بجلی کا آپ دیکھ لیں کتنی وہ اس کی قیمت ایک دم بڑھا دی گئی ہے، پہلے بھی بڑھی ہیں، دوسری چیزیں بھی، اس پر ہی وہ لوگ نکل آئیں تو وہ شاید کوئی پی ڈی ایم کا بھرم رہ جائے. لیکن وہ صرف ایک چیز پہ نہیں صاحب، بٹ صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی مہنگائی بھی ہے، یوٹیلیٹی کی پرائسز بھی زیادہ ہیں، کموڈیٹیز کی بھی پرائسز زیادہ ہیں، اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہم مس گورننس کی کہانیاں سنتے ہیں، صحیح ٹائم پہ امپورٹ نہیں ہوئی، مافیاز جو ہیں ان کی وجہ سے پرائسیں بڑھ گئیں، شوگر کی بڑھ گئی، رائس کی بڑھ گئی، وغیرہ وغیرہ. تو ان چیزوں کے باوجود یہ کیا وجہ ہے کہ مریم نواز جیسی ڈائنامک لیڈر، پاورفل آرٹیکولیٹ سپیچز کرتی ہوئی لیڈر، فضل الرحمان جیسے لیڈر جن کا ایک نیٹ ورک ہے پیپلز پارٹی کا، چلیں وہ پیچھے ہٹ گئے، ان کا میں نام نہیں لیتا، تو باوجود اس طرح کی لیڈرشپ کے بھی، اور نواز شریف صاحب ظاہر ہے پنجاب کے ایک سیاسی طور پہ سب سے بڑے نام ہیں، تو یہ انگیج کیوں نہیں پھر عوام کا سینٹیمنٹ ہو پا رہا، یہ چنگاری کیوں نہیں لگ پا رہی؟ سر اس میں تو ظاہر ہے ان کا اپنا سب سے زیادہ جو ماضی ہے وہ اس میں بہت بڑی پرابلمز ہیں. اب مولانا فضل الرحمان کا آپ دیکھ لیں کہ مختلف ادوار میں ان کے بارے میں یہ باتیں ہوتی رہیں، چاہے وہ پرویز مشرف تھے، اس سے پہلے وہ کبھی اپوزیشن میں ہو کے بھی حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، اکثر حکومت میں وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور بہت سارے ان پہ اور چیزیں ان کے بارے میں ہیں. اسی طرح شریف فیملی کا آپ دیکھیں گے تو ایون ماضی قریب میں میاں صاحب جس طرح باہر گئے ہیں، اور پھر جس طرح مریم نواز خاموش رہیں، وہ یہ ساری چیزیں عام پبلک جو ہے وہ اب بہت زیادہ شعور ہے، انہیں پتہ ہے، اور یہ چیزیں ان کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں کہ ایون ماضی قریب میں بھی ان کا دیکھا جائے ان کی تو کریڈیبلٹی کا ایشو ہے. کیا پتا ہے عوام کو جب آپ کہتے ہیں ان کو پتا ہے، کیا پتا ہے؟ ہاں یہ بالکل آپ نے یہ سوٹیبل لفظ یوز کیا کہ کریڈیبلٹی اصل پرابلم ہے اس وقت اوورال پی ڈی ایم کی، کہ آپ جو مثال کے طور پہ اب میاں صاحب نام لیتے ہیں لیکن ووٹ انہوں نے دیا ہوا ہے اور غیر مشروط ووٹ دیا تھا، تو اب پھر نام بھی لیتے ہیں، ووٹ بھی دیتے ہیں، تو یہ زیادہ دور کی بات بھی نہیں ہے. تو آپ کس طرح پھر لوگوں کو آپ اس طرح وہ اکٹھا کر سکیں گے؟ اور یہ بڑی اہم بات، آصف علی زرداری کا پوائنٹ ہی یہی ہے. بے شک ہم نیت کی بات نہیں کرتے، ہو سکتا ہے وہ سندھ حکومت چھوڑنا نہ چاہتے ہو، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ریلیف لینا چاہتے ہو، لیکن ایک ان کی بات بالکل درست ہے اور سیاسی ہے، اور وہ یہ ہے، پی ڈی ایم کی لاسٹ میٹنگ میں بھی کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ ماحول تو بنا لیں، ماحول نہیں بنا سک رہے آپ، اور ہمیں کہہ رہے ہیں ہم استعفے دے دیں، ہمیں کہہ رہے ہیں ہم ہر چیز کو الٹا دیں، تو الٹا کے کریں گے کیا جب آپ لوگ خود ہی نہیں نکال رہے؟ اب الیکشن انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں اور کہتا آیا ہوں کہ ایک سیاسی ماحول بنانے کے بعد استعفے دینا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ حکمت ہو بھی، لیکن ماحول بنانے کے لیے استعفے دینا بہت ڈینجرس ہوگا، اور اس کی ڈاؤن سائڈ جو ہے بہت خطرناک ہو سکتی ہے پی ڈی ایم کے لیے. اور ظاہر ہے کہ استعفے جو ہیں وہ ایک اس سسٹم کو ڈسرپٹ تو ضروری کریں گے، لیکن اگر کسی وجہ سے بائی الیکشنز ہو جاتے ہیں اور ایک آدھی پونی کریڈیبلٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جو کہ ہے تو مشکل، لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو پھر سسٹم سے پی ایم ایل نون اور فضل الرحمان باہر بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے. شاہ صاحب، before we conclude this segment, if I can come back to you, یہ فورن فنڈنگ کا جس طرح میں نے بٹ صاحب سے بھی پوچھا، آپ کے خیال سے سر یہ جو اٹریکشن اس کیس کو اب مل رہی ہے، why do you think and do you think at all کہ یہ ایک عوام کا اس طرح سے ایشو جو ہے وہ سیاسی ایشو جو ہے وہ اب بن چکا ہے، جس سے پھر خان صاحب جب تک یہ کیس اب چلتا ہے سیاسی طور پہ ان کی نفی ہی ہوتی رہے گی؟ جی میں اس میں گزارش کر دوں، ایک اہم پوائنٹ جو پیچھے رہ گیا تھا، جی آپ نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ میرا کلائنٹ جو ہے یہ ابینڈن کیوں کر رہا ہے. میرے کلائنٹ نے یہ ابینڈن نہیں کی ہے کمپلینٹ ایٹ آل. ہوا یہ تھا کہ تحقیق کے دوران کچھ ایسے دستاویز
پہ ریلائی کیا جا رہا تھا جن کے اوپر کوئی مہر نہیں, کوئی سٹیمپ نہیں تھی, تو اس پہ ذرا کلائنٹ تھوڑا کنسرن ہوا میرا. اس نے کہا جی یہ تو کاغذ آپ ایکسیپٹ کیسے کر رہے ہیں, اس کے اوپر تو کسی نے مہر تصدیق ہی نہیں کی, تو ہاؤ کین دس بی این اکاؤنٹنگ ڈاکیومنٹ. تو اس پہ یہ اعتراض ہوا کہ آپ کو ہماری پارشیلٹی پہ شک ہو گیا ہے. تو جس پہ اکبر ایس بابر صاحب نے کہا جی کہ اگر اس طرح کے دستاویزات جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اگر وہ شامل ہو جائیں گے اور ان کے اوپر آپ ریلائی کریں گے تو پھر یقیناً نہیں ہے. تو اس پہ ذرا تھوڑی سی وہاں پر تلخی ہو گئی اور کمیٹی واک آؤٹ کر گئی. یہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ شاید جانتے ہوں کوئی انسٹنس, لیکن یہاں پر اکثر پارٹیاں واک آؤٹ کرتی ہیں, یہ کمیٹی واک آؤٹ کر گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیریس ہیں. اب کمنگ ٹو یور کوسچن کہ دیکھیں اس کیس کے کئی پہلو ہیں, لیکن جو امیڈیٹ پہلو وہ یہ ہے, وہ یہ فائنڈنگ ہے کہ کیا کوئی پروہیبٹڈ سورسز سے پارٹی فنڈ ہوئی تھی یا نہیں. اگر یہ فائنڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کے دو کانسیکوینسز ہیں. پہلا کانسیکوینس یہ ہے, بٹ وہ سبجیکٹ ٹو سیپریٹ پروسیڈنگز ہے دونوں. پہلا کانسیکوینس یہ ہے کہ اگر پارٹی کے عہدیداران سرٹیفیکیشنز دیتے رہے ہیں سال ہر سال کہ ہم نے کوئی ممنوع ذرائع سے فنڈنگ حاصل نہیں کی, تو وہ سرٹیفکیٹس غلط ہو جائیں گے, دل بی فالس سرٹیفکیٹس. اس کا کیا کانسیکوینس ہوگا, یہ ایک لیگل ایسپیکٹ ہے جو بعد میں دیکھا جائے گا. دوسرا جو اس کا ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حقیقتاً کچھ فنڈز جو ہیں وہ فورن سورسز سے آئے ہیں, تو پھر اس کا کانسیکوینس فرق ہے. مگر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پرانے قانون میں اور نئے قانون میں پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو پرانا تھا اور الیکشن ایکٹ جو اب نیا ہے, اس میں ایک فرق ہے. پہلے فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ریفرنس کا کانسیپٹ تھا, اب یہ کمیشن نے ریفرنس کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو بعد میں ہوں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے حوالے سے کئی سیاسی بحث یا پولیٹیسائزیشن بھی اس کیس کی ہو جاتی ہے کچھ ایسے اینگلز پہ, جو ابھی اس کا امیڈیٹ کانسیکوینس نہیں ہے. ابھی ہم صرف یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا سورسز جو کہ پروہیبٹڈ ہیں وہاں سے پیسے آئے یا نہیں آئے. ابھی یہی ہم نے حل نہیں کیا مرحلہ. Just a concluding comment, please. آپ کے خیال سے sir, should the PTI and the current government be very, very concerned, or do you think this will blow over? آئی تھنک ابھی جو ہم نے خبریں پڑھی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے کہ وہ تو شفافیت میں بلیو کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اوپن ہونا چاہیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں سے دیا جائے اور کہہ رہی ہے نا اوپن کریں, آپ کے خیال سے حکومت وقت یا کوئی بھی پارٹی جس پہ ہے وہ کیوں چاہے گی کہ اوپنلی ہو؟ آپ کو میں ایک اور انٹرسٹنگ اس میں فیکٹ بتا دوں, اس میں کلیئر کٹ آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا کہ ہر چیز اوپن اور شیئر ہو تاکہ ایک اوپن طریقے سے اس کی ایگزامینیشن ہو سکے. لیکن آج تک فار سم ریزنز جو کہ بڑے پیکیولر ہیں, کمپلیننٹ کو کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دیا جاتا, وہ صرف پروز کرا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں. اب آپ خود ہی بتائیں 1000 صفحے اگر آپ دیں تو کتنا ٹائم لگے گا اکبر بابر کو یا ان کی ٹیم کو دیکھنے میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ the proceedings are being run more inquisitorially as opposed to adversarially. مطلب they are inquisitorial, but the TORs were that this scrutiny has to be done in the presence of the two parties. Incidentally ہو یہ رہا ہے کہ اکبر بابر جو بھی کاغذ دیتے ہیں اس کی فوٹو کاپی تو پارٹی کو دے دی جاتی ہے, لیکن اس کے جواب میں جب کوئی کاغذ آتا ہے تو اس کی کاپی نہیں دی جاتی اور کہتے ہیں جی اس کو پیروز کروا دیں گے. ابھی تو ہم نے پیروزل ہی نہیں ہوا ڈاکیومنٹ. تو اس طرح کے آبجیکشن جو ہیں آپ کمیٹی کے سامنے اور کمیٹی کے نہ سننے کی صورت میں کمیشن کے سامنے یا پھر آگے اس کو پھر اپیل کر کے بھی ریز تو کر سکتے ہیں. جی ہم کرتے رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں گے کیونکہ اس میں اتنا سال ہو گئے ہیں, تو اکبر بابر صاحب کی اس میں پوزیشن یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آلدو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے لیکن میں ایک اسکروٹنی کے پروسیس سے کمیٹڈ ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں انڈر پروٹیسٹ چاہتا ہوں کہ چلیں جس طرح آپ چلانا چاہتے ہیں آپ اس طرح چلائیں. احمد حسن شاہ صاحب جو کہ اکبر ایس بابر صاحب کے وکیل تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. فورن فنڈنگ کیس کے بعد براڈ شیٹ ہے یا فراڈ شیٹ ہے, اس پہ بریک کے بعد بات کریں گے. بٹ صاحب میرے ساتھ رہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. نعیم اشرف بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور اب ہم بات کریں گے براڈ شیٹ سکینڈل کی. بٹ صاحب یہ براڈ شیٹ ہے یا فراڈ شیٹ ہے؟ الزام جو ہے وہ پی ایم ایل نون کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف, خاص کر ان کے اور پی ایم ایل نون کے خلاف
اور نواز شریف صاحب کی ذات کے خلاف جو ہے یہ کارروائی کی گئی تھی، اور یہ پیش رفت پرویز مشرف صاحب کے ایرا میں جب کی گئی تھی تو اس کا سیاسی مقصد تھا پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اس کا مطلب تھا کرپشن نہ روکنا، اس کا مطلب تھا نہ اثاثے ڈھونڈنا، اس کا مطلب تھا مقصد تھا، اور پھر اس کو پریشر کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کو جبرن جو ہے ان سے جو ہے وہ معاہدہ کرایا گیا کہ وہ پھر سیاست سے دور ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو جرمانہ لگتا ہے پاکستان حکومت پہ، تو اس جرمانے کو بھی کنٹیسٹ نہیں کیا جاتا، اور تاثر ایسا ملتا ہے کہ اس لیے جرمانے کو نہیں کنٹیسٹ کیا گیا کہ اگر کنٹیسٹ کیا جاتا آگے تو پھر یہ باتیں شاید سامنے نکلتی کہ یہ جس مفروضے پہ اور نواز شریف صاحب کی ہائپوتھیٹیکل جائیداد پہ جو پیمنٹ یہاں بنی ہے تو یہ ایکچولی کوئی جائیداد تھی بھی نہیں، تو کافی حد تک جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بری الذمہ بھی یہاں ہو سکتے تھے اگر یہ اینڈ تک بات جاتی اور پتہ چلتا کہ براڈ شیٹ ایکچولی ان کے کوئی اثاثے ڈھونڈ نہیں پائی ہے، اگر تو ایسا ہی ہوتا۔ تو بہت سارے یہ سوالات ہیں، پہلا یہی کہ جرمانہ کیوں پے کیا، کنٹیسٹ آگے کیوں نہیں کیا، اس کو ٹیک آن کیوں نہیں کیا اس چیز کو کہ بھائی براڈ شیٹ آپ نے کون سے اثاثے ہمیں دیے ہیں، کون سی نواز شریف صاحب کی چیزیں دی ہیں کہ آپ کو یہ پیمنٹ ہو، کون سی چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں آپ نے، کیا حقائق کیا تھے کیا نہیں تھے، یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آنا ضروری نہیں ہے بٹ صاحب؟ حیدر صاحب اصل میں پورا اگر دیکھا جائے کیس تو یہ تھوڑا بیلنس بھی ہے اپوزیشن اور حکومت دونوں کے لیے۔ ایون جو ان کے سربراہ ہیں براڈ شیٹ کے، ان کے بھی اگر دیکھیں بیانات کبھی بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ جرنلسٹ کی مرضی سے وہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ جرنلسٹ کا تھوڑا جھکاؤ اگر وہ حکومت کی طرف ہے تو وہ انہی سے انٹرویو میں میاں صاحب اور زرداری صاحب ان کے بارے میں وہ باتیں وہ کر دیں گے، اگر ان کا جھکاؤ ان کی جو ہے میاں صاحب کی طرف ہے تو وہ حکومت کے خلاف اور وہ ان کے وزراء اور ان کی وہ باتیں کر دیں گے۔ ابھی تک تو ان کا دیکھا جائے تو یہ دوسرا جو اب اس میں جو حقائق ہیں وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میرا خیال ہے کہ وہ تو اپیل میں گئی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ فیصلہ ہو چکا تھا جو کہ اس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا بھی رول ہے۔ 2009 میں جب پہلے فیصلہ آیا اور اس کے بعد پھر 2 سال مزید چلا اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ کر اپیل کی، اور اپیل میں پھر دوبارہ 2 سال بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو آپ پے کریں۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ پی ٹی آئی تو پہلے ہی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کوئی کیس ملے، سب کا کوئی چیزیں ملیں، تو وہ تو اپیل میں گئے ہیں، وہ اس حد تک بریوزمہ۔ جی میرا سوال بٹ صاحب یہ ہے کہ اگر تو آپ نے براڈ شیٹ کو جو پیسے کہے جا رہے ہیں دینے، اگر تو آپ نے کنٹیسٹ کرنا تھا یہ کہہ کے کہ بھائی یہ پیسے دینے کے نہیں بنتے، کیونکہ آپ نے نواز شریف کی کون سی جائیداد ہمیں لا کے دی ہے، آپ نے جو لسٹ بھی پیش کی ہے جو آپ کہتے ہیں ہم نے پرسو نہیں کی، تو وہ مفروضوں کی بنیاد پہ کہاں ہے یہ جائیداد؟ ظاہر ہے یہ حکومت یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ یہ تو نواز شریف کی جائیداد ہی نہیں لا سکے، تو وہ انہوں نے پاکستان کے عوام کا ایکسچیکر کا پیسہ دینا جو ہے وہ زیادہ مناسب سمجھا، نہ کہ وہ اس چیز میں پڑھتے اور شاید یہ حقائق سامنے آتے کہ نواز شریف کی تو کوئی جائیداد سامنے آئی نہیں یہاں پہ۔ لیکن وہ تو سر دیکھیں نا ادھر تک تو بات گئی ہی نہیں، جب شروع میں ہی وہ معاملہ طے ہو گئے اور مشرف صاحب کے دور میں ہی انہیں کہہ دیا گیا کہ آپ سے ہمارا ایگریمنٹ اب کینسل ہے، ہمیں کیونکہ میاں صاحب تو معاہدہ کر کے تو وہ چلے گئے تھے۔ بٹ صاحب لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹھیک ہے مشرف صاحب کا معاہدہ ہو بھی گیا نواز شریف صاحب سے، لیکن براڈ شیٹ کا کلیم تو اس چیز پہ بھی بیسڈ ہے کہ نواز شریف صاحب کی دیکھیں ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لی تھی، اور آپ نے اگر یہ اس طرح سے ایگریمنٹ نہ ختم کیا ہوتا تو پھر ہم یہ لا کے دیتے اور اس کا کٹ ہمیں ملتا، ہم نے تو محنت ساری کر لی تھی۔ لیکن اس میں اس کو چیلنج بھی تو کرنا چاہیے تھا نا، کون سی محنت، کون سی جائیداد، کدھر ہے نواز شریف کی جائیداد؟ لیکن یہ حکومت اگر اس طرف جاتی تو یہ بات شاید سامنے آتی کہ یہ تو نواز شریف کی جائیداد ہے ہی نہیں، انہوں نے تو پکڑی نہیں کوئی۔
اصل میں وہ اگر تو ابھی حکومت کا بات کریں تو انہوں نے تو اپیل کی تھی، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، لیکن اس میں انہیں وہ ناکامی ہوئی ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں دو لوگ تھے جو ریلیونٹ تھے. پہلے پرویز مشرف تھے جنہوں نے کہا کہ کینسلیشن اور این آر او ہو گیا. دوسرا تھا 2009 میں جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی تو سیدھا کہتی تھی کہ ہم گیلانی صاحب کا ایک بہت زیادہ فکرہ، وہ جب 5 سال 4.5 سال رہے، ایک فکرہ لازمی بولتے تقریر میں کہ ہمارے دور میں کوئی قیدی سیاسی نہیں ہے، کوئی سیاسی ہم کیس نہیں چلا رہے. وہ اس بات کا کریڈٹ لیتے تھے. تو اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کیس پر اثر پڑا ہو، اور اس دور میں بھی تھوڑی سی پیمنٹس ان کو ہوئی تھی. دو کمپنیوں کو صرف براڈ شیٹ کی، دوسری جو کمپنیاں ان کو بھی پیمنٹ ہوئی تھی. میں الٹی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی ہو یا عمران خان ہو، دونوں کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ براڈ شیٹ جو کلیم کر رہا ہے اور جس کی بنیاد پہ پیسے آج اس کو ایوارڈ ہوئے ہیں، اس بنیاد کو چیلنج کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے نواز شریف کی جائیداد ہمیں نہیں دلائی. کدھر ہے؟ بولے کہاں ہے وہ جائیداد؟ تو جو جائیداد جو ہے وہ آپ اس کی لیکن نفی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ نواز شریف صاحب بری الذمہ ہو جاتے. اصل میں ایک چیز اس میں پھر بھی ایک ہے اہم، جس کو پی ٹی آئی بہت زیادہ اس کو سامنے لا رہی ہے، اور وہ واقعی حیران کن ہے. وہ شہباز شریف صاحب نے جو تقریباً کوئی $70 ملین یعنی $7 ملین 70 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ 2000 میں جو پے کیے نیب کو، جس کی بھی پیسے ان کو ملے ہیں اور جس کا فیصلے میں ذکر ہے، وہ بڑا اہم ہے کہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ان سے کسی کو کوئی ملا بھی ہے. آج تک تو ڈیل ہو جاتی یا کیس ختم ہو جاتا تھا یا وہ اپیلوں میں چل جاتے، لیکن یہ ایک ایسی اماؤنٹ ہے کہ یہ اہم بات ہوگی کہ جب شہباز شریف، اب وہ ظاہر ہے وہ بعد میں انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جو تھے ان سے وہ انہوں نے کلیئرنس لے لی، وہ پیسے واپس بھی ہو گئے، لیکن وہ جو دیے اب بے شک وہ زور زبردستی دیے، لیکن وہ نواز شریف نے یا باقیوں نے نہیں دیے، شہباز شریف نے کیوں دیے، یہ ایک اہم بات ہے. اور یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں حیدر صاحب، یہ بیلنس ہے. یہ ضروری نہیں کہ میاں صاحب کو کوئی مکمل ہوتا تو کوئی کلین چٹ ملنی تھی، یہ پھنس بھی سکتے تھے. اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن وہ اہم موڑ دو تھے. ایک مشرف صاحب کے دور میں ہو سکتا تھا، دوسرا گیلانی صاحب تھے جب الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہمیں پینلٹی پڑ گئی. تو گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے تو بڑا کلیئر تھا، تو وہ تو کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے تھے، بلکہ وہ خود ان کے اوپر کیسز ہیں، اب لوگ اسی دوڑ کے چل رہے ہیں. بریک کی طرف جائیں گے. بٹ صاحب پھر جو ایکچوئل سیاست ہے، پی ڈی ایم کی سیاست ہے، ان ساری چیزوں پہ براڈ شیٹ کا، فورن فنڈنگ کیس کا کیا اثر ہو سکتا ہے، کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں براڈ شیٹ سکینڈل کی اور سیاست پہ اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے. دیکھیں بٹ صاحب، جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جو لوگ منسلک تھے یا جڑے ہوئے تھے نیب کے اس معاہدے کے ساتھ جو براڈ شیٹ کے ساتھ پہلے ہوا تھا، اگر آج تلاشی بھی وہی لیں گے تو آپ کا یہ خیال نہیں کہ تھوڑی کریڈیبلٹی اس ساری تلاشی کی جو ہے اور اس تفتیش کی جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے؟ اور یہ افیکٹ سیاست پہ کیا افیکٹ ہو سکتا ہے؟ اس کا لوگوں کا یہ مسئلہ ہے براڈ شیٹ یا نہیں؟ یہ بڑا زبردست بات ہے کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر حکومت جو ہے ان کو تھوڑا سا اس کا پبلک میں دیکھا جائے تو سیاست میں بھی تھوڑا نقصان ضرور ہو رہا ہے کہ ایک تو ہر بات میں انکوائری کمیشن ہوتا کچھ نہیں ہے. شاہد حقان عباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل صحیح ہے اور وہ درست ان کے پوائنٹس ہیں کہ ظاہر ہے ایک جج صاحب جو ہیں وہ پاناما میں وہ فیصلہ جو نواز شریف کے خلاف آیا اس کا حصہ تھے، پھر وہ نیب میں بھی رہ چکے، پھر ایک اور ان کا ابھی بھی حوالہ ہے خان صاحب کے ساتھ. تو وہ واقعی اس پہ تو پہلے ہی سوال اٹھ کے، اور اب پبلک اس چیز پہ پہلے ہی جس طرح کہہ لیں کہ میڈیا یا تھوڑا سیاستدانوں کو پتہ ہوتا ہے، عام لوگوں کو بھی اس کے قریب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. یہ نقصان ضرور ہوگا، اور اس سے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این
کو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہوگا کہ وہ کوئی بھی اب فیصلہ دیں گے بھی تو وہ پہلے ہی انہوں نے سمجھا دیا ہوگا عوام کو، یا وہ کر رہے ہیں، اور بات بھی صحیح لگ رہی ہے کہ وہ پھر اس کی ویلیو کیا رہ جائے گی اس کمیشن کی، کہ جب وہ اس میں حکومت کی مرضی کے بندے ہوں۔ بالکل ایک طرف شیخ رشید کہتے ہیں کہ اگر جسٹس عظمت صاحب کو نہ بناتے تو کیا جسٹس قیوم کو بناتے، تو لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر تسلیم کر رہے ہیں کہ جسٹس قیوم جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے، ان کو نہیں بنایا تو پھر ہم نے اپنی مرضی کے بنا لیے۔ تو آپ خود ہی اس چیز کو پہلے ہی وہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے وہ کمیشن۔ یہ ایک فائدہ ضرور اپوزیشن یا نون لیگ کو ہو سکتا ہے، اور اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا۔ وہ اس کے کمیشن اور انکوائری کو پہلے ہی اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور اب مزید ہوگا، تو وہ تو کنٹروورشل ہو گئی ہے، اور اس کا سیاست کا اگر دیکھیں گے تو وہ شاید نقصان کی بجائے اپوزیشن کو تھوڑا اس کا فائدہ ہی ہو سکتا ہے۔ بٹ صاحب جی بٹ صاحب دیکھیں، یہ بالکل بات درست ہے کہ یہ پوائنٹ جو ہے دے دیا ہے انہوں نے پی ایم ایل نون کو، اور یہ اس سے جو ہے کنٹروورسی بن سکتی ہے جو کہ شاید نہ بنتی ورنہ۔ تو یہ جو غیر ضروری معاملات ہیں، آپ بیل مجھے مار والی باتیں لگتی ہیں، اب یہ کیا ضرورت تھی؟ اتنے آپشنز ہیں آپ کے پاس، آپ کو ضرورت تھی کہ آپ نے عظمت سعید صاحب کو ہی چننا تھا یہاں پہ؟ کیونکہ اس سے تو پھر لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب دیکھیں سچ جو بھی ہو، لیکن ایک تاثر تو غلط اس سے ملتا ہے نا بٹ صاحب، کیوں پھر حکومت نے ایسا فیصلہ؟ اچھا، اس میں ایک جو چیز ہو سکتی ہے، بلکہ ایک دو وزراء سے بھی آج بات ہوئی ہے، ان کے بھی یہ خیالات ہیں کہ پہلے ہو سکتا ہے وہ چیک کرنا ہو حکومت نے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی مثال کے طور پہ جو شہباز شریف صاحب نے پیسے دیے تھے، میں آپ کو بتا دوں اس کی پوری تلاش کی جا رہی ہے وہ ریکارڈ میں کہ وہ کہاں ہے، اور ساری وہ چیزیں ڈھونڈی جا رہی ہیں نیب کے ریکارڈ سے۔ تو وہ اب ساری چیزیں پہلے حکومت چیک کرنا خود چاہتی ہے کہ اس میں کتنی ہو سکتا ہے کہ ان کو، جو کہ ایک وزراء نے کہا ہے، وزراء دو تین جو ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کوئی جان نظر آ گئی تو اسی کمیشن سے پھر بات آگے بڑھ جائے گی، اور پھر وہ لیگل شروع ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تو کمیشن نے دیکھنا ہے نا کہ ہے کیا دیکھنا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے سیاست میں سر یہ معاملات جو ہے وہ کس طرح پلے اپ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت وقت کو ایسا نہیں کہ عظمت سعید صاحب کے انتخاب کو پھر کیا سیاسی رنگ دیا جائے گا، چاہے یہ صرف سیاست ہی کیوں نہ ہو، لیکن بات ہے کہ جو ہے انصاف اور تفتیش وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی ہی صرف نہیں چاہیے، بلکہ ہوتی ہوئی نظر بھی آنی چاہیے۔ تو کیا عظمت سعید صاحب کے انتخاب کے بعد کیا یہاں پہ صاف اور شفاف تفتیش ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ اس پہ ناظرین آپ کیا کہیں گے؟ میرے آپ ٹویٹر پیج پہ ضرور بتا سکتے ہیں۔ نعیم اشرف بٹ صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے شو کے ساتھ 7:05 پہ پھر ملیں گے۔